السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں ایک بنگالی فتنہ انگیز ساحرہ کی پراسرار داستان، ناول جھرنا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اس کے بھرے بھرے سرخ و گداز اور رسیلے لبوں پر جیسے ساری دنیا کا رس بھرا ہو۔ آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، اس نے ساڑی کا پلو سینے اور شانے پر درست کرتے ہوئے رسیلی آواز میں کہا۔ وہ ہمیں اپنے سنگ لے کر 2 منزلہ جھونپڑے کے اندر چلی گئی۔ اس کے بدن میں جیسے شعلے بھرے تھے جس کی تپش ہمیں جھلسا رہی تھی۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ ہمیں ایک بڑے کمرے میں لے کر داخل ہوئی جس میں پھولدار اور خوبصورت گتے بچھے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ کمرے کی ایک ایک چیز صاف ستھری، بڑے کرینے، سلیقے اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی شائستگی سے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور کھانا لانے چلی گئی۔ مکھرجی نے سرگوشی میں آہستگی سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس جھونپڑے میں اکیلی رہتی ہے۔ یہ تم نے کیسے اندازہ کر لیا کہ وہ اکیلی رہتی ہے؟ جگدیش نے کہا، جبکہ وہ بے حد حسین اور بھرپور جوان لڑکی ہے۔ وہ ایسے کہ اس کی سوا یہاں کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ مکھرجی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے باہر کھیت پر گیا ہو۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ جو ساتھ رہتا ہو وہ سارا دن ساتھ رہے۔ تم لوگ اس فکر میں دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ، شاید وہ آ رہی ہے اور اس کی چاپیں سنائی دے رہی ہیں، میں نے کہا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کھانا لے کر آئی جو لکڑی کے خوبصورت کاسوں میں رکھا ہوا تھا اور وہ کسی شاہی کھانے کی طرح لگ رہا تھا۔ کبھی زندگی میں دیکھنے اور کھانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ابلے ہوئے سیب جن میں دہی ملا ہوا تھا، دودھ کی روٹیاں، شہد، انڈوں کا آملیٹ، پنیر، بڑے بڑے کچے اخروٹ اور ایک خاص قسم کی گھاس جو صرف پانی میں اگتی ہے اور اخروٹ کے مغز کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ ایسے پسماندہ علاقے میں ایسا شاندار اور زبردست کھانا کسی جاگیر کو بھی میسر نہ آ سکتا تھا۔ ہم چونکہ بھوکے تھے، بھوک اور پیاس نے برا حال کر دیا تھا۔ وہ سامنے نہ ہوتی تو ہم کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑتے جس طرح بھوکے بھیڑیے کچے لال گوشت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن ہم نے بوقت تمام اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور مہذب طریقے سے کھانے لگے۔ کھانے کے آداب کو ملحوظ رکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ اردو زبان آپ نے کس سے سیکھی؟ میرے ماتا پتا جی الہ آباد کے رہنے والے تھے، اس نے جواب دیا۔ کشمیری زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ میں نے چند لمحوں کے بعد کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام جھرنا ہے۔ وہ دلکش انداز سے مسکرائی۔ میرے پتا جی کو یہ بہت پسند تھا، انہوں نے میرا نام رکھا۔ اس کا نام بہت پیارا تھا، بالکل جھرنے کی مثل تھی، لیکن وہ اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے ایک شگوفہ کی ماند بھی تھی۔ میرے دل میں جو تجسس تھا اس کے زیر اثر میں نے اس سے دریافت کیا، پسماندہ اور غیر مہذب علاقے میں آپ کیسے آئیں؟ قسمت اور حالات یہاں لے آئے۔ آپ کے پتی دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر دی۔ کیا وہ کام پر گئے ہیں؟ اس نے شرما کر جواب دیا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، میرا کوئی جیون ساتھی بھی نہیں۔ آپ کا کوئی سرپرست اور رشتہ دار وغیرہ تو ہوں گے؟ جی نہیں۔ اس نے اپنا خوشنما سر ہلایا۔ میرا نہ تو کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی رشتہ دار، میں بالکل اکیلی ہوں، اکیلی۔ اس کی بات سن کر میں اور میرے دوست بہت حیران ہوئے۔ اس کی بات سن کر کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے اور دانستہ بتانا نہیں چاہتی۔ اس کا اس جھونپڑے میں اکیلی رہنا اس کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت حسین اور بھرپور جوان تھی۔ کوئی اس کے اکیلے پن سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ آپ کے گھر میں جو ساز و سامان ہے اور پھر ہمارے لیے یہ پرتکلف کھانا کہاں سے آیا؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ سب کچھ گاؤں والے مجھے مہیا کرتے ہیں، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ تو بڑی خوش قسمت ہیں، مکھرجی نے کہا۔ لیکن کیا آپ کو اکیلی رہتے کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس کے بعد ہم تینوں نے اس سے بہت سوال کیے، مگر اس نے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ ٹالتی رہی۔ معلوم نہیں کیوں جھرنا بڑی عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پراسرار بھی محسوس ہوئی۔ اس کا یہاں اکیلی رہنا نہ صرف حیرت انگیز بلکہ حیران کن تھا۔ اس بات کا علم گاؤں کے ہر فرد کو ہوگا۔ اس نے اپنے اکیلے رہنے کے متعلق ہمیں بتاتے ہوئے ہم سے کسی ڈر یا خوف محسوس نہیں کیا، جبکہ ہم اجنبی تھے اور جوان مرد بھی تھے۔ اس کا حسن و شباب کسی شیطان کی طرح بہکانے والا تھا۔ کھانے کے بعد ہم وہاں سے اس کا اور اس کے پرتکلف بے حد شاندار اور لذیذ کھانے کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہوئے
راستے میں وہ ہمارا موضوع بنی رہی۔ جگدیش نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین عورت دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ حسین عورتیں کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس جیسی حسین عورت نہیں دیکھی۔ مجھ سے پوچھو، مکھرجی نے کہا۔ میں نے سپنوں میں بھی ایسی بلا کی حسین اور فتنہ خیز لڑکی نہیں دیکھی۔ کیا چیز ہے جھرنا، ایسی حسین لڑکیاں مہاراج کماری کی طرح ہوتی ہیں، جگدیش نے کہا۔ مکھرجی نے ایک عاشق کے انداز سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک سرد آ بھری اس کی حسین صورت میری نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم اس کا خیال دل سے نکال دو اور اسے بھول جاؤ، جگدیش نے اسے مشورہ دیا۔ وہ کس لیے؟ مکھرجی چلتے چلتے رک گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس لیے کہ ایک میان میں صرف ایک تلوار رہ سکتی ہے، 2 تلواریں نہیں۔ تو 3 تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ تم کن 3 تلواروں کی بات کر رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ مکھرجی اس کی بات کی تہہ میں پہنچ نہیں سکا۔ بات یہ ہے کہ جھرنا ہم تینوں کو بہت پسند آئی ہے اور ہم تینوں اس پر مر مٹے ہیں، جگدیش نے کہا۔ وہ ہم تینوں میں سے صرف ایک کی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے ہم میں سے کسی ایک کو پسند کر لیا تو پھر اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں، مکھرجی نے کہا۔ لیکن مجھے پسند کرنے کے امکانات کچھ زیادہ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی کسی مہاراجا سے کم نہیں ہوں۔ لیکن یہ بات مت بھولو کہ اس نے ہم دونوں میں سے کسی کو پسند کر لیا تو پھر وہ تمہاری بھابھی ہوگی، جگدیش نے کہا۔ یہ تب کی تب دیکھی جائے گی، مکھرجی نے کہا۔ لیکن میں پر امید ہوں کہ وہ ہم دونوں کی بھابھی بنے گی، کیونکہ وہ میری طرف زیادہ دیکھتی رہی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں تم اکیلے سارا کھانا چٹ نہ کر جاؤ، کیونکہ تم ندیدوں کی طرح کھا رہے تھے، جگدیش نے کہا۔ جھرنا کے حسن و شباب اور اس کی پرلطف ملاقات اور اس وادیوں کی رنگینیوں کا ہم پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ ہم نے کچھ دن یہاں قیام کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ ہم نے رسمی طور پر اجازت لے کر اس ویران جھونپڑی کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور روزانہ جھرنا کے گھر جا کر اس کی پاکیزہ محبتوں سے دل بہلانے لگے اور پھر اس سے گیت سنتے تھے۔ جی کرتا تھا کہ اس کی آواز سنتے رہیں اور صدیاں بیت جائیں۔ اس نے اس بات کا کبھی برا نہیں منایا کہ ہم تینوں غیر مرد ہو کر اس کی جھونپڑی میں گھنٹوں وقت گزارتے ہیں، اور اس نے اس بات کا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا کہ ہم اس کی عزت کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہم تینوں کس کماش کے ہیں۔ یوں بھی ہم نے دل میں میل آنے نہیں دیا اور نہ کبھی نیت میں کوئی فتنہ پیدا ہوا، مگر ان ملاقاتوں کا میرے دل پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ میرے دوستوں کے مقابلے میں میری باتوں کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ میں اس پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا۔ میں اس موقع کی طاق میں تھا کہ اکیلے اس سے ملاقات کر سکوں۔ یہاں رہتے ہوئے 10 دن پلک جھپکتے گزر گئے، 20 صدیاں بھی بیت جاتی پتہ نہ چلتا۔ اب یہاں مزید رک نہیں سکتے تھے کیونکہ فکر معاش تھی، جیب ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ خاندانی رئیس ہوتے تو شاید 2-3 ماہ گزار لیتے۔ پھر میرے دوستوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جھرنا ہماری واپسی سے فکر مند تھی، اس لیے کہ ہم نے اچھے دوستوں کی طرح اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں رک جاتا، مجبوراً مجھے ان کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ جھرنا نے ہمیں جذباتی انداز سے الوداع کہا۔ جھرنا کے حسن و جمال کی کشش کوئی معمولی نہ تھی، وہ غیر معمولی حسین تھی۔ میرا دل اس کی پرستش کرتا تھا، اس کے سپنے دیکھتا اور میرے سپنے میں سرد آہوں کا غبار بھر جاتا۔ اس کی یاد میں دن رات تڑپنے کے باوجود میں 4 برس تک کشمیر نہ جا سکا۔ کیوں نہیں جا سکا؟ میں آپ کو یہ لمبی داستان سنا دوں جو عجیب و غریب اور تحیر انگیز ہے۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ جان جائیں میں 4 برس تک کیوں اور کیسے جھرنا سے دور رہا۔ میرے پاس دولت ہوتی تو میں اکیلا کشمیر چلا جاتا اور جھرنا سے شادی کر لیتا۔ میں تلاش معاش کے سلسلے میں کلکتہ چلا آیا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ میرے دور کے ایک رشتہ دار ڈھاکہ میں موجود ہیں۔ ان کا نام وشال چودھری تھا۔ جب وہ دلی میں تھے ان کے ہاں میرے ماتا پتا جی کی آمد و رفت تھی۔ ایک وقت تھا میرے پتا جی نے ان کی بہت مالی مدد کی تھی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں کلکتہ گئے، پھر وہاں سے ڈھاکہ گئے۔ انہیں ڈھاکہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مستقل رہائش اختیار کر لی۔ میں اس لیے بھی ڈھاکہ چلا گیا کہ مجھے نہ صرف اچھی نوکری بلکہ ان کی محبت، رفاقت اور گھنے سائے کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے ڈھاکہ پہنچ کر جوگی نگر میں ایک کمرہ تلاش کیا۔ وہاں کمرہ نہیں ملا تو ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ جب میں وشال چودھری سے ملنے ان کے دفتر پہنچا تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ مجھ پر ناراض ہو گئے کہ میں نے ہوٹل میں قیام کیوں کیا۔
انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1-2 کمروں کا فلیٹ ان کے فلیٹ کے ساتھ ہی ہے، میں اس میں رہائش اختیار کر لوں۔ میں نے ایک شرط رکھی کہ میں اس کا کرایہ دیا کروں گا۔ میں نے 2 ماہ کا پیشگی کرایہ بھی دے دیا۔ اس کی پتنی شکنتلا بہت تیز عورت تھی۔ ان کی ایک جوان لڑکی کرن تھی، اس کی عمر 17 برس کی ہوگی۔ وہ بہت حسین اور غیر معمولی پرکشش تھی، گداز جسم کی مالک تھی۔ میں اپنے فلیٹ سے چوروں کی طرح نکلا تاکہ مجھ پر شکنتلا آنٹی یا کرن کی نظر نہ پڑے۔ میں مایوسی کے اندھیروں میں ڈگمگاتا ہوا زینے کی طرف بڑھا تو آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر اور خوف تھا۔ کرن اپنے فلیٹ سے نکل کر میری راہ میں حائل ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نفرت اور غصے کی لہر دیکھی۔ وہ اس عالم میں بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ کرن، میں نے اس کی نفرت اور غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، یہ آج تم کتنی حسین دکھائی دے رہی ہو۔ شٹ اپ! اس کے الفاظ نے میرے وجود پر کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈنک مارا۔ آج میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، آج آپ اپنا کوئی ٹھکانہ تلاش کر لیں، ورنہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سارا سامان اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ کیا یہ خوبصورت، نازک، سڈول اور گداز ہاتھ بھگوان نے اس لیے بنائے ہیں؟ کلائی میں موچ تو نہیں آ جائے گی؟ میں نے کہا، آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ وہ تنگ کر بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور یہ مذاق نہیں ہے، سوچ لیں۔ کرن، میں نے اس کی شعلہ بار آنکھوں میں محبت بھری نظروں سے جھانکتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے فلیٹ کے علاوہ دل سے بھی نکال دو گی؟ میں آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے نہیں کھڑی۔ میں نے آپ جیسا بے شرم، بے غیرت اور ڈھیٹ آدمی دیکھا نہیں۔ میں کرن کے منہ سے نکلے ہوئے اس قسم کے زہریلے فکروں کا نہ جانے کب سے عادی ہو چکا تھا۔ میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ یہاں کھڑے رہنا فضول تھا، کیونکہ اس کی باتیں محبت بھری نہیں، نفرت اور زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، بہت تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے زینے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا تو میں نے انسنی کر دی۔ میرے لیے یہ آج کی بات نہ تھی۔ نفرتوں کی بچھاڑ کا یہ نوٹس میں روز ہی وصول کرتا تھا اور اسے سر سے گزار دیتا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے پاس اس کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میرے جواب دینے سے جیسے جلتی پر تیل گر جاتا۔ میں بڑے اطمینان سے زینے کی طرف اس طرح بڑھتا چلا گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کرن میری اس سرکشی پر برہم سی ہو گئی۔ غالباً اس نے آج کوئی فیصلہ سنانے کا تہیہ کر لیا۔ وہ تلی بیٹھی تھی کہ میری جتنی بے عزتی کی جا سکتی ہے کی جائے۔ وہ اونچی آواز میں اور چیختی ہوئی بولی، ہمیں آج سپہر تک فلیٹ خالی چاہیے۔ آپ کے پاس صرف سپہر تک کا وقت ہے، ورنہ… کرن کا یہ جملہ میرے لیے نیا اور اس قدر سنسنی خیز تھا کہ میرے قدم بے اختیار ساکت ہو گئے۔ ان کی طاقت جیسے کسی نے سلب کر لی ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ ان آنکھوں میں نفرت تھی۔ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ آج اس کی حسین آنکھوں میں محبت کی ہلکی سی چمک بھی نہیں تھی، جبکہ 6 ماہ پہلے اس کی یہی خوبصورت آنکھیں مجھے دیکھ کر ستاروں کی طرح چمکنے لگتی تھی۔ میرے تصور میں 6 ماہ پہلے کے شب و روز آئے۔ میں ان دنوں ایک اعلیٰ فرم میں کام کرتا تھا، ملازم تھا۔ میری دنیا میں مسحور کر دینے والی سکوں کی کھنک گونجتی رہتی تھی۔ مجھے گاڑی ملی اور بہت ساری سہولتوں کا اضافہ ہوا تو اس کا عشق کچھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ بہار بن کر مجھ پر چھا جاتی۔ چونکہ کرن بھی حسین اور بھرپور جوان تھی، اس لیے میں جھرنا کو کم یاد کرنے لگا۔ اس کی یاد میرے دل سے نکلی نہیں تھی، لیکن اس کی شدت میں اس لیے کمی آ گئی کہ کرن نے مجھے اسیر کر لیا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ پھر ایک روز میری زندگی میں خزاں کا ایک جھونکا آیا۔ دفتر میں ایک شخص نندن لال میری ترقی اور عہدے پر جلا بھونا بیٹھا تھا۔ اس نے میرے خلاف ایک جادوگر کی خدمات حاصل کر کے سازش کی۔ جادو ٹونا نے میرے باس کو میرے خلاف کر دیا اور اس نے مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا۔ میں کرن کی ماں شکنتلا آنٹی سے قرض لے کر گزارا کرتا اور جوتے گھستا رہا۔ مجھے جو تنخواہ ملتی رہی تھی میں نے اسے خوب اڑایا اور کرن پر دل کھول کر خرچ کیا، کیونکہ وہ مجھ پر بڑی مہربان تھی۔ اگر میں رقم پس انداز کر کے رکھتا تو شاید قرض لینے کی نوبت نہ آتی۔ وہ قرض دینے میں اس لیے تذبذب نہیں کرتی تھی کہ وہ میرے ماتا پتا کی دور کی نہیں بلکہ ان کی رشتہ دار تھی۔ یہ امید تھی کہ میں دوسری مرتبہ کوئی اچھی سی ملازمت حاصل کر لوں گا، کیونکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ میں نے جو سپنے دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے اور دور دور تک اس کی کوئی امید بھی نظر نہیں آئی۔ پھر بھی ایک آس لگائے بیٹھا تھا، اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟
दिल्ली वापस जाने के लिए किराया भी नहीं था और वापस जाकर करना भी क्या था। बदनसीबी शायद मुझ पर हमेशा के लिए साया डाल चुकी थी। ये सब कुछ किया धरा मेरे दुश्मन के जादूगर का था। उन 1-2 महीनों में मेरी मोहब्बत किरण के दिल से निकलकर बर्बादी और बेवफाई की स्याही में घुल मिल गई। आज मैं एक बेगैरत शख्स बना हुआ था। मुझे किरण से ऐसी नफरत की और बेवफाई की तवक्को भी नहीं थी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैंने किरण के तवस्सुत से 10 टके की दरख्वास्त शकुंतला आंटी तक पहुंचाना चाहिए थी, क्योंकि आज मुझे 300वां इंटरव्यू देने के लिए मिस इर्शा सिंह के पास जाना था। मेरी जेब में सिर्फ 2 टके का नोट था, जो बस के सफर में एक तरफा साथ दे सकता था। मैं कल रात से भूखा भी था, ताहम मुझे नाश्ते के लिए नहीं बल्कि सफर के लिए रकम की जरूरत थी। अपनी जरूरत का इजहार जब मैंने किरण के सामने किया तो वो इस तरह भड़क उठी जैसे मैंने उसे डंक मार दिया हो। मैं थके थके कदमों से एक हारे हुए जवारी की तरह जीने उतर कर बाहर निकल आया। आज इस बात का 100% इम्कान था कि मेरा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरे पास सामान ही क्या था। असल बात यह थी कि फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। मुझे उसकी नहीं, इंटरव्यू की फिक्र थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मुलाजमत मिल जाएगी। फिर भी मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। जब मैंने सड़क पर कदम रखा तो देखा एक औरत अपने कुत्ते को कसाब की दुकान से ताज़ा गोश्त खरीद कर खिला रही थी। वो जानवर बड़ा खुश नसीब था और मैं एक इंसान होते हुए भी उससे कहीं बदतर और हकीर था। मेरी खाली जेब और बेरोजगारी ने उसके दिल से मोहब्बत का हर नक्श मिटा दिया था। उसने यूं आंखें फेर लीं जैसे उसका मुझसे कभी वास्ता और कोई ताल्लुक ही न रहा हो। उसकी मोहब्बत में खोट था। उन एहसासात ने मेरे दिल पर एक घाव लगा दिया। मेरा जी चाहा कि मैं फूट फूट कर रोऊं। मैंने सोचा, क्या दुनिया की शोहरत ऐसी होती है? उसके बावजूद मैंने अपने दिल में किरण के लिए नफरत महसूस नहीं की। मैंने बस स्टॉप पर पहुंचकर अपने जहन से इन ख्यालात को झटकने की कोशिश की, लेकिन दिल पर जो दुख की चट्टान जम गई थी वो सिरक भी नहीं सकी। इस भरी दुनिया में कोई ऐसा हमदर्द, दोस्त और दर्द आशना नहीं था जिसके पास जाऊं और उसे अपने जख्म और घाव दिखाऊं ताकि वो उस पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखे। मैंने सुना था कि औरत के पास मोहब्बत का ऐसा मरहम है जो हर दर्द और जख्म को मिटा देता है, लेकिन किरण ने मुझे ऐसे गम और दर्द और जख्म से आशना किया था जो मेरे लिए सुहान रूह बन गया था, नासूर बन गया था। मेरा दिल भर आया और मैं जज्बाती हो गया। बस में सवार होकर अपनी आंखों के गोशे में भरी हुई नमी छुपाने के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगा। हर तरफ जिंदगी रवां दवां थी। मुझे लगा कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। हर शख्स बहुत दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। ये दुखों का समंदर था। हर शख्स के अपने दुख और अपने जख्म थे। मैं और जज्बाती हो गया। मैंने एक गहरा सदमा सा महसूस किया। मैं जज्बात की लहरों में बहता हुआ सोचों की वादी में डूब गया। अगर कंडक्टर की आवाज मुझे ना चौंकाती तो मैं ख्यालों की रूह में बहता हुआ जाने किस स्टॉप पर जा पहुंचता। फिर मुझे यहाँ आने के लिए पैदल मार्च करना पड़ता। मेरी जेब में कोई सिक्का नहीं था। मैं बदहवास सा बस से उतरा और पैदल चलता हुआ होटल कॉन्टिनेंटल जा पहुंचा। यहाँ की दुनिया ही और थी। यहाँ जो लोग कार पार्किंग पर गाड़ियों से उतर रहे और सवार हो रहे थे, इमारत के अंदर जा रहे और बाहर निकल रहे थे। जवान औरतें अपने साथी मर्दों को, चाहे बूढ़े भी थे, मीठी नजरों से देख रही थी। लिफ्ट में मेरे साथ एक जोड़ा सवार हुआ। लड़की की उम्र 16 बरस की होगी, लेकिन बड़ी भरपूर थी। जवानी टूटकर बरस रही थी। उसके साथ जो मर्द था उसकी उम्र 50 बरस की होगी। वो मर्द को तीखी नजरों से देख रही थी। मर्द उससे सरगोशी में आहिस्ता से कुछ कह रहा था। मैंने कमरा रात 10 बजे तक के लिए बुक किया हुआ है। हम उसमें रहेंगे। यहाँ कोई मुदाखलत करने वाला नहीं है। मैंने जेब से इर्शा सिंह का अरसाल करदा इंटरव्यू लेटर निकाला और पढ़ने लगा। मैंने लिफाफे में से तय किया हुआ कागज बार बार निकाला और उससे 20वां बार पढ़ने लगा। एक सफेद और नफीस कागज पर यह इबारत टाइप की हुई थी, आप अपनी दस्तावेज के साथ 1 अप्रैल बरोज पीर सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए तशरीफ ले आएं। इर्शा सिंह। मैंने शायद ही इससे पहले कोई खत सादा कागज पर टाइप किया हुआ देखा हो। इसमें सिर्फ होटल का नाम, पता और कमरा नंबर दर्ज था। ये इंटरव्यू लेटर किसी फर्म की जानिब से नहीं बल्कि शख्सी तौर पर जारी किया गया था। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि आखिर इसे किस आसामी को पुर करने के लिए कैसे शख्स की जरूरत है। इर्शा सिंह की जानिब से एक मकामी रोजनामे में 3 दिन तक मुसलसल एक मुख्तसर इश्तिहार शाया होता रहा जिसकी इबारत यूं थी,
ایک تن تنہا، ذہین، تعلیم یافتہ اور شائستہ مزاج جوان کی ضرورت ہے۔ پتہ پوسٹ باکس نمبر کا تھا۔ میرے دل میں وسوسوں کے زہریلے سانپ پھنکارنے لگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارشا سین مس ہے یا مسز کچھ لکھا نہیں، جس سے میں مشکوک ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ بعض دولت مند بیوائیں جو بھرپور جوان یا 40 برس کی ہوتی تھیں، ان سے اپنا وجود اور بستر اس وقت تک میلا کرتی رہتی تھیں جب تک ان کا دل بھر نہیں جاتا تھا۔ ایسی عیاش عورتیں ہندوستان اور بنگال میں بھی موجود تھیں۔ بنگال میں ایسی عورتیں جو جادوگرنیاں تھیں، وہ نوجوان لڑکوں کو پرندے یا جانور بنا لیتی تھی۔ یہ جادو ایسا تھا کہ سر چڑھ کر بولتا تھا۔ ویسے بھی جوان لڑکے دولت کے لالچ میں سر پھیرے بن جاتے ہیں۔ میں خود کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیونکہ بغیر پیسے کے اس دنیا میں جینا کتے کی زندگی سے بھی بدتر تھا۔ کرن نے میرے خیالات اور احساسات کو یکسر بدل دیا۔ میرے اندر ایک ہی آدمی جنم لے چکا تھا۔ میں اس نمبر کے کمرے پر پہنچا۔ دراصل یہ سوٹ تھا۔ میں نے اس کے دروازے کو بڑی آہستگی سے اندر کی طرف دھکیلا تو کمرے میں بھن بھناہٹ سی گونج اٹھی۔ اندر بہت سارے امیدوار کسی قدر بے ترتیبی اور بد نظمی سے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ میں چونک سا گیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ امیدوار، نوجوان اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ ادھیڑ عمر کے مرد بھی موجود تھے۔ مشاہرے کا لالچ ان سب کو کشاں کشاں کھینچ لایا تھا۔ یہ سب میری طرح ضرورت مند اور دولت کے بھوکے تھے۔ میں نے اس بھیڑ بھاڑ کا سرسری انداز سے جائزہ لیا تو میرے اندر شکستگی بڑھنے لگی، کیونکہ ان میں اکثر جوانوں کی پیشانیوں اور آنکھوں میں ذہانت کے ستارے جھلملا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں امیدوں کی جو شمع جلائی، وہ یہاں آتے ہی مایوسی کے تھپیڑوں سے بجھنے لگی۔ میں نے لمحے بھر کو سوچا بھی کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ قسمت آزمائی کا موقع ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مگر پھر ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ باہر چلچلاتی دھوپ میں سڑکیں ناپنے سے بہتر ہے کہ اس سرد کمرے میں بیٹھا رہوں۔ آج ایک اور انٹرویو دے کر اپنی تیسری سینچری مکمل کر لوں۔ آخر ناکامیوں کا بھی ایک شاندار ریکارڈ ہونا چاہیے۔ جس کسی نے بھی مجھے دیکھا، وہ میرے چہرے، مہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ ایک امیدوار جو شاید آپس میں دوست تھے، وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر غیر محسوس انداز سے میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مگر میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ اس کاؤنٹر پہ ایک لڑکی موجود تھی جو تمام امیدواروں سے بے نیاز ایک رجسٹر پر جھکی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میری سانسیں اس کے لباس سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے مہک اٹھی۔ مجھے اس لمحے ایک پولیس افسر کا انٹرویو یاد آیا۔ اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا جو لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں بے حرمتی کا نشانہ بنتی ہیں، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کے پاس دولت دیکھ کر دل بھر آتا ہے، اسی طرح عورت کے پرکشش خزانے مردوں کو ورغلا دیتے ہیں، چونکہ اس میں دولت سے زیادہ کشش ہوتی ہے، اس لیے وہ درندگی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح یہ بات بالکل سچ بھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، میری نظروں کی سمت کو محسوس کر کے اس نے فوراً ہی ساڑی کا پلو سینے اور شانے پر درست کر کے مجھے اس نظارے سے محروم کر دیا۔ اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بن گئیں۔ یس پلیز، اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ اور چہرے پر ناگواری تھی۔ اس سے میری یہ حرکت شاید ناگوار لگی تھی کہ میں نے اپنی نظروں میں اسے جذب کر لیا تھا۔ اس سے کون کہے کہ تم ایسا لباس کیوں پہنتی ہو؟ اس میں مردوں کا کوئی دوش نہیں، بلکہ سارا دوش تمہارا اپنا ہے۔ جب ایسا لباس پہنتی ہو تو پھر ناگواری کیوں؟ میں نے آہستگی سے انٹرویو لیٹر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ اس نے خط کھول کر اس پر ایک اچٹی نگاہ ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور آپ 12 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے شیریں لہجے میں سرزنش کا سا انداز تھا۔ میں نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، 10 اور 12 میں کوئی فرق ہے کیا؟ یعنی 2 گھنٹے کی تاخیر کوئی معنی نہیں رکھتی کیا؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، وقت کی پابندی بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے مسٹر۔ جس نے وقت کی قدر نہیں کی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وقت کی پابندی صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم دونوں پر لازم ہے۔ میں نے اس کے حسین چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دی۔ نہیں تو یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ میں قدرے جھک کر اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے غصے سے تیوریاں چڑھائیں۔ آپ لوگوں نے ان سب کو یہاں انٹرویو کے لیے صبح 10 بجے بلایا تھا۔ میں اس کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے پلٹ کر امیدواروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا ان سب کا انٹرویو ہو گیا ہے یا سب کسی لاٹری کے بڑے نتیجے کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر سکڑتی چلی گئیں۔ وہ لاجواب سی ہو کر مسکرائی تو اس کے شیریں لبوں پر جیسے کلیاں چٹک اٹھی۔ اس کے چہرے پر دھنک کا ایک رنگ نکھر آیا۔ میں آپ کی معذرت قبول کیے لیتی ہوں، وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نظر نہیں آتا، مگر آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کی باری سب سے آخر میں آئے گی، کیونکہ آپ آخر میں تشریف لائے ہیں۔ مجھے اس سزا کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے، میں سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ کیا صبح، دوپہر اور رات کے کھانے کا بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ اس کے حسین چہرے پر گہرا استجاب بکھر گیا۔ اس نے منجمند آنکھوں سے دیکھا۔ کس لیے؟ کیا رات کے کھانے کے وقت سے پہلے میں اپنی باری کی امید رکھوں؟ اس نے امیدواروں کے ہجوم کی طرف اشارہ کیا اور مسکرا دیا۔ کیوں نہیں؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی اور ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صرف 1 گھنٹے میں ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا۔ آپ دوپہر کا کھانا بڑے مان سے گھر جا کر کھا سکتے ہیں، ابھی لنچ میں خاصی دیر باقی ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی ساڑی مرد کے پیر کی طرح پھسل گئی۔ اس نے پلو کو اٹھا کر فوراً درست کیا۔ پھر اس نے ایک رجسٹر اور فائل اٹھائی اور سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کمرے کے باہر ایک خران قسم کا چپڑاسی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، جو تمام امیدواروں کے مقابلے میں کسی قدر صحت مند اور توانا جسم کا تھا۔ مجھ جیسے 10 آدمی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انٹرویو میں 2 گھنٹے کی تاخیر کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ امیدواروں میں بے چینی اور اضطراب کی جو لہر اٹھی ہوئی تھی وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور انہیں غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ دلربا چند لمحوں کے بعد مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جو رجسٹر تھاما ہوا تھا اسے کھولا۔ پھر اس نے اپنی باریک آواز میں نام پکارا، مسٹر کشور لال۔ چپڑاسی بڑے جارحانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے اس لڑکی نے جس کا نام پکارا تھا وہ ایک نوجوان تھا، جو اپنی ٹائی کی گرہ درست کرتا ہوا اندرونی کمرے کی جانب بڑھا تو اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی تھی۔ وہ نروس ہو کر دروازے کے پاس پہنچا تو چپڑاسی نے دروازہ صرف اتنا کھولا کہ ایک آدمی بآسانی گزر کر اندر جا سکے اور کمرے کا اندرونی منظر باہر والوں کو دکھائی نہ دے۔ اس امیدوار کے اندر داخل ہوتے ہی چپڑاسی نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس قدر پوری اسرار سی حرکت اور احتیاط میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ انٹرویو کا آغاز کیا ہوا، حال نما کمرے میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے دشمن نے اچانک جنگ کا آغاز کر دیا ہو اور سب اپنی اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ کسی نے اپنے کوٹ کے بٹن لگائے تو کسی نے اپنے چمکدار شوزوں کی پالش کا جائزہ لیا۔ میں استقبالیہ کاؤنٹر سے ہٹ کر ایک خالی کرسی پر براجمان ہو گیا جو بیرونی دروازے کے قریب رکھی تھی۔ میں اس جگہ بیٹھ کر اس کمرے کے اندر جانے اور باہر آنے والے امیدواروں کے چہرے پڑھ سکتا تھا۔ پہلے امیدوار کو اندر گئے ہوئے چند لمحے بھی نہیں بیتے کہ وہ دیوانوں کی طرح باہر آیا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دہشت نمایاں تھی، چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ تیر کی مانند ہمارے درمیان سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اور دوسرے امیدواروں نے اسے شدید حیرانی سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرا اندر گیا بھی نہیں کہ الٹے قدموں واپس لوٹ آیا۔ وہ اس قدر حواس باختہ تھا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ کسی کتے کی طرح دم دبا کر بھاگا۔ تیسرے نمبر پر شیر بہادر صاحب گئے تھے۔ وہ سٹ پٹاتے ہوئے نکلے اور ایک شرابی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے سنبھلے اور پھر انہوں نے سیدھے باہر کا رستہ ناپا۔ ہم سب اپنی جگہ دم بخو تھے۔ جو امیدوار بھی اندر جاتا وہ چند لمحوں کے بعد اسی طرح سے واپس آتا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی۔ ایک صاحب تو اندر سے نکل کر باہر کی جانب اس تیزی سے دوڑے جیسے ان کی تلاش میں کوئی خبیث روح لگی ہوئی ہے۔ ان کے اوسان قابو میں نہیں تھے۔ باہر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ کئی بار لڑکھڑائے مگر جیسے تیسے باہر نکل ہی گئے۔ ناکام امیدواروں کی اس حرکت پر مجھے بہت ہنسی آئی اور ترس بھی آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھگوان جانے ان امیدواروں کے ساتھ اندر کیا ماجرا پیش آیا، یہ کیسی درگت بنائی جا رہی ہے۔ ذہن میں کوئی تصور نہیں سما رہا تھا۔ اندر عرشا سین ہے یا کوئی بلا انسانی شکل میں موجود ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عرشا سین انتہائی بدصورت اور مکروہ ہو یا پھر ناگن موجود ہو؟ اتنا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ اندر جو عورت بھی ہے وہ کسی ایسے روپ میں ہے کہ جسے دیکھو وہ لرزے کا مریض بنا ہوا واپس آ رہا ہے۔ ماحول بڑا پراسرار اور بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ میری حیرت اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ کمرے میں آخر کیا ہے۔ ان امیدواروں میں ایک صاحب بڑے سورما بنے کھڑے تھے۔ جب ان کی باری آئی تو وہ سینہ تان کر کسی جرنیل کی طرح اندر گئے، مگر جب وہ باہر آئے تو ساری چوکڑی بھول چکے تھے۔ ان کے ایک دوست نے انہیں آہستگی سے آواز بھی دی تو انہیں اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔
ان کی یہ حالت دیکھ کر کئی امیدواروں نے چپ چاپ کھسک جانے میں اپنی عافیت جانی اور انٹرویو دیے بغیر بھاگ نکلے۔ میرے جسم میں ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں کوئی 30 مار خان تو نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کسی بہانے سے کھسک جاؤں۔ یہ سوچ کر میں اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا، ایک نوجوان ارشا سین کے کمرے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف تھا۔ میں نے اس کا راستہ روک کر پوچھا، اندر کون ہے؟ ارشا سین ہے کون؟ اس نوجوان نے مجھے بڑی وحشت زدہ نظروں سے دیکھا اور اس کی آواز لرزنے لگی۔ ارشا سین تو ایک عورت ہے۔ میں نے کہا، پلیز ڈرو نہیں، ٹھیک بتاؤ۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوفناک عورت نہیں دیکھی، شاید ایسی بات کا ذکر بھی نہیں سنا۔ میرے خیال میں ارشا سین ایک مہذب اور تعلیم یافتہ عورت ہے۔ آپ اس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو وہ اسے عورت کہنا عورت کی توہین ہے۔ اس نے یک بارگی پلٹ کر اس کمرے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی۔ اس عورت سے تو ایک چڑیل اور ایک بدروح بھی پناہ مانگے گی، وہ شیطان کی خالہ ہے۔ اس نے اپنا بازو چھڑا لیا اور باہر کسی جانب قدم بڑھایا تھا کہ میں نے لپک کر پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آخر وہ عورت ہے کیا چیز؟ اس نے اپنی سراسیمگی پر کسی حد تک قابو پا کر سرگوشی میں بہت ہی آہستہ سے پوچھا، میرے دوست یہاں سے ابھی اور اسی وقت بھاگ چلو۔ عورت تو کیا، وہ موت کا فرشتہ ہے۔ تم کیوں اپنا خون اور وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ تم زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ مجھے اپنی جان، اپنی زندگی بہت پیاری ہے۔ میں کہنے لگا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ عورت کس طرح پیش آتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیا پوچھتی ہے، اس کے سوالات کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جسے دیکھو وہ دہشت زدہ ہو کر باہر چلا آتا ہے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا تاکہ وہ ہوش میں آ کر کچھ تفصیل بتا سکے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں نے اس سے پھر پوچھا، کیا وہ کوئی انتہائی بدصورت عورت ہے کہ اسے دیکھتے ہی جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، روح فنا ہو جاتی ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا۔ میں نے تمہیں بتا دیا، پھر بھی تم پوچھ رہے ہو؟ ہٹ جاؤ۔ تم نے کہاں بتایا؟ میں اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ تم اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈر کیوں رہے ہو؟ مجھے روکو نہیں، مجھے جانے دو۔ وہ زہریلی ناگن ہے، فتنہ ہے، آسمانی بلا ہے، وہ آ رہی ہوگی۔ میں اس کی اور باہر کے دروازے کی راہ میں حائل کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی ابھری، اس کی آنکھوں سے صفاقی جھانکنے لگی۔ اس نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میرے لیے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ دروازہ کھول کر یہ جا اور وہ جا۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر کوئی 8-10 جوان لڑکے اور ادھیڑ عمر کے آدمی بھی باہر نکل گئے۔ میرے دل میں خوف کی جگہ تجسس نے لے لی۔ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے جھرنا یاد آئی۔ آخر وہ بھی ایک عورت تھی اور اس کی زندگی ایک طرح سے ہم تینوں دوستوں کو کچھ عجیب اور پر اسرار سی لگی تھی۔ ایک حسین و جمیل عورت تھی، جتنی حسین تھی اتنی ہی نازک اندام بھی۔ میں نے پھر جھرنا کا خیال دل سے نکال دیا۔ کیا معلوم اس نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا ہو۔ میں ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے سوچا، کیا ارشا سین شکنتلا آنٹی سے بھی زیادہ شیطان صفت اور خوفناک عورت ہوگی؟ میں کئی مہینوں سے اس عورت کو برداشت کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کتنے جگ سے یہ عذاب سہ رہا ہوں۔ شکنتلا آنٹی کے طنزیہ جملوں کی بچھاڑ، گالیوں کی بارش اور بے عزتی سہتا رہا۔ وہ عورت نہیں، بلا تھی، ایک کالی بلا۔ ارشا سین بھی ایک کالی بلا اور پھر کرن بھی ایک کالی بلا بن گئی تھی۔ میری زندگی میں کالی بلائیں چلی آ رہی تھی، ایک نہیں 3 کالی بلائیں۔ 2 بلاؤں سے واسطہ پڑ چکا تھا، اب تیسری بلا سے واسطہ پڑنے والا تھا، لیکن ابھی تک اس بلا سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ شکنتلا اور کرن جیسی بلاؤں سے چھٹکارا پانے والا تھا، مگر اب تک پا نہیں سکا تھا۔ میری نگاہ غیر ارادی طور پر کاؤنٹر کی جانب اٹھی۔ وہ قیامت خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرے دل سے تو ارشا سین کا خوف آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا۔ ایک امیدوار اندر سے باہر آئے تو وہ کچھ پریشان سے دکھائی دیے، لیکن وہ گھبرائے ہوئے نہیں تھے۔ آخری امیدوار رہ گیا تھا، میرے سوا کوئی اور امیدوار کمرے میں نہیں تھا۔ جب میری باری آئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں پوری طرح اپنے حواس اور قابو میں تھا، پھر بھی میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ جب میں ارشا سین کے کمرے کی جانب بڑھا تو وہ مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ کیا میری شکل کسی مسخرے کی طرح ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ ندامت سے بولی، پلیز آپ کسی بات کا خیال نہ کریں، دیکھیں اس عقوبت خانے میں جا کر میری کیا حالت ہوتی ہے۔
वैसे मुझे अपनी कामयाबी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। आप मायूसी की बातें किस लिए कर रहे हैं? उसने मुझे दिलासा दिया और हिम्मत बंधाई। आप हौसला मत हारें, आप अपनी किस्मत आजमा लें। किस्मत मेहरबान हो जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। क्या आप बता सकती हैं कि इर्शा सिंह किस किस्म की जॉब देना चाहती हैं? मैंने उसकी आंखों में डूबते हुए पूछा। जी नहीं, मैं नहीं जानती। बॉस ने ना तो बताया और ना मैंने उनसे दरियाफ्त किया, क्योंकि मैंने उसकी जरूरत महसूस नहीं की। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं अंदर से खोखला, निढाल और बेजान सा हुआ जा रहा था, जैसे किसी लकोदक सहरा में तपती हुई धूप और रेत पर फैले हुए मीलों की मुसाफत तय करके चला आ रहा हूँ। इर्शा सिंह के खौफ ने नहीं, बल्कि भूख की शिद्दत ने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया था। रात मैंने एक मामूली से होटल में वाहियात किस्म की चाय पी थी और भूखा सो गया था। मेरे दिल के किसी गोशे में इर्शा सिंह किसी भी खौफनाक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई थी। उस चुड़ैल का तस्वुर ही बड़ा खौफनाक था, लेकिन मैं मरता क्या न करता। एक काली बला से सामना करने जा रहा था। चपड़ासी जाने किस काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गया, इसलिए मुझे ही दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करना पड़ा। जब मैंने उस कमरे में कदम रखा तो मेरे पैरों में एक डगमगाहट सी थी। जब मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सामने निगाह डाली तो मेरे सारे बदन पर एक झुरझुरी सी आ गई और रगों में लहू मंजमंद होने लगा। मैंने सहम कर देखा, एक लंबी चौड़ी और एक बेहद साफ सुथरी मेज पर एक फाइल खुली हुई रखी थी। उस फाइल पर एक औरत झुकी हुई तेजी से कुछ लिखने में मसरूफ थी। उसके लिखने के अंदाज से तमकनत झलक रही थी। वो बगैर आस्तीन के सफेद ब्लाउज और सफेद साड़ी में मलबूस थी। मेरी नजरों के सामने एक कूंदा सा लपका। मेरी आंखों के सामने फैलता हुआ गुप अंधेरा यकायक तेज और चुंधिया देने वाली रोशनी में बदल गया। मैंने अपनी मंजमंद आंखों से उसे देखते हुए हैरत से पूछा, क्या चुड़ैल ऐसी होती है? वो मेरे इस तस्वुर से यकसर मुख्तलिफ थी जो मैंने अपने जहन में कायम किया हुआ था। पहले तो मुझे इस पर झरना का धोखा हुआ, लेकिन वो झरना नहीं थी, ना ही बला थी। वो तो आसमान पर दमकता और मुस्कुराता हुआ एक चांद था जो न जाने कब और कैसे जमीन पर उतरकर अपनी तमाम रनाइयों समेत इस मेज पर जगमगा रहा था। फिर मैं नपे तुले कदमों से चलता हुआ मेज के करीब जा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे मैंने सदियों की मुसाफत तय की हो। कांटों पर चलकर आ रहा हूँ। उसने जैसे ही मुझे देखा और बोली, तशरीफ रखिए। यकबारगी खामोश फिजा में जल तरंग बज उठे। लहजे की निफासत में बहुत मिठास थी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? उसने स्पॉट और कारोबारी लहजे में पूछा। उसका अंदाज गैर रस्मी सा था। मेरा ताल्लुक? मैंने इतनी आहिस्तगी से कहा कि शायद उसने सुना ही नहीं। मैंने फौरी तौर पर जवाब देने में पसो पेश किया, क्योंकि मेरे हल्क में गिरहें पड़ गई थी। लेकिन ये सवाल अजीबोगरीब था। ये सवाल किसी गैर मुल्क में पूछा जाता तो इसमें हैरत की बात ना होती। मैं एक एशियाई था, कोई अमरीकी या यूरोपी बशिंदा ना था। क्योंकि इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बमुश्किल जवाब दिया, इस सरजमीन से जो मेरी दुश्मन बन गई है। ये जवाब जैसे मैंने नहीं बल्कि मेरे जख्म खुर्दा दिल ने दिया था। इर्शा सिंह ने मुझे देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। गालबन उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि कोई शख्स इस हुलिया में इंटरव्यू देने आ सकता है। उसके चेहरे पर नागवारी नहीं थी। मैं दिल में डर रहा था कि कहीं वो मुझे भिखारी समझकर कमरे से निकल जाने के लिए ना कहे। उसने तहय्युर के आलम में अपना सिडोल और हसीन हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। आपके कागजात कहाँ हैं? मेरी निगाह लम्हे भर तक उसकी हसीन कलाई पर टिकी रही। उसमें भी क्या हुस्न था। मैं फौरन ही चौंक गया। मेरी यह हरकत मायूब सी थी। मैंने फौरन जेब से इंटरव्यू लेटर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। इर्शा सिंह ने मेरे हाथ से खत लेकर उस पर एक नजर डाली। दूसरे लम्हे उसने खत को बरहमी से मेज पर डाल दिया। मैंने आपसे खत नहीं बल्कि आपकी दस्तावेज मांगी है, इर्शा सिंह ने तलखी से कहा। उसके लहजे की तलखी और खत फेंकने के बरहमी अंदाज से मुझे अपने सीने में एक छुरी सी उतरती हुई महसूस हुई, लेकिन मेरी जुबान से बेसाख्ता निकल गया। अगर आपको दस्तावेजात देखकर ही मुलाजमत देना थी तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? क्या ड्रामा? इर्शा सिंह की चांद सी पेशानी पर शिकनों का जाल फैल गया। फिर उसने तंदो तेज लहजे में कहा, क्या आपके ख्याल में यहाँ किसी स्टेज ड्रामे की रिहर्सल हो रही है? उसकी त्योरियां देखकर मेरी रगों में एक सर्द लहर बरकी रूह की तरह फैल गई। सारे जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी। जवाब देने की हिम्मत तो हो नहीं रही थी, ताहम मैंने जी कड़ा के जवाब दिया, मेरी मुराद इंटरव्यू से थी। क्या आपके नजदीक इंटरव्यू एक हंसी मजाक है और नाटक खेला जा रहा है? उसकी हसीन आंखें गजबनाक हो गईं। मैंने आपसे कब कहा कि इंटरव्यू एक हंसी मजाक और नाटक है?
اگر آپ کے نزدیک محض اسناد کی اہمیت تھی تو اتنے بے شمار امیدواروں کو بلا کر انہیں خوفزدہ کر کے بھگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی اس حرکت کو کیا سمجھا جائے؟ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہر امیدوار کے گلے میں پھول کا ہار ڈال کر اسے رخصت کرنا تھا؟ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ میرے خیال میں سب سے بہتر اور مناسب بات یہ تھی کہ درخواست کے ساتھ دستاویزات منگوا کر اپنی پسند کا امیدوار منتخب کر لیا جاتا۔ آپ انٹرویو دینے کی بجائے مجھے مشورہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے رخسار دہک اٹھے۔ میں نے ایک لمبی سانس اندر لے کر کہا، میں ایک لمبے عرصے سے بیکار ہوں، یوں سمجھیے کہ صدیوں سے بیکار ہوں، اور انٹرویو دیتے دیتے تھک چکا ہوں، بلکہ عاجز آ چکا ہوں۔ مجھے کہیں بھی ملازمت نہیں ملتی، حالانکہ میری صورت شریفوں جیسی ہے، لیکن میرے ستارے گردش میں ہیں۔ اس لیے میں نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں جہاں کہیں انٹرویو دینے جاؤں گا وہاں پہنچ کر انٹرویو لینے والے کا انٹرویو شروع کروں گا۔ ارشا سین کے ترشے ہوئے گلابی لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور گوشوں میں پھیل گئی۔ اچھا، تو آپ میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں؟ ارشا سین بولی۔ آپ کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد میرے لیے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ سے انٹرویو لے کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتا چلا جاؤں۔ آپ سے انٹرویو لوں گا، وہ میری زندگی میں ایک یادگار بن جائے گا۔ ارشا سین نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ میری درخواست بڑے انہماک اور توجہ سے پڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حسین چہرے کو بڑی غور سے دیکھا، پڑھنے لگا۔ یکلخت اس کے چہرے پر حیرت اور دلچسپی نمایاں ہونے لگی۔ آپ بڑے قابل، ذہین اور تعلیم یافتہ شخص ہیں، وہ قدرے تعجب سے بولی۔ مجھے اس بات پر دکھ اور حیرت ہے کہ آپ جیسے شخص کو ملازمت کیوں نہیں ملی، جبکہ آج کل کسی شخص میں اتنی قابلیت اور صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی۔ آپ اسناد کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اس میں دو چیزوں کی کمی رہ گئی ہے اور ان کے بغیر کہیں نوکری نہیں ملتی، میں نے افسردگی سے جواب دیا۔ میرا لہجہ اور گمبھیر ہو گیا۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ارشا سین نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، اور اس کے لہجے میں شگفتگی تھی۔ ایک کا نام تو سفارش ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ مسائل کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ ان مسائل نے میری زندگی پر بڑے کارے زخم لگائے ہیں، دکھ کا ایک سمندر ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ نہ جانے کس خیال سے ارشا سین کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہزاروں برقی کمکمے روشن ہو گئے۔ اس نے قدرے سنجیدہ ہو کر کہا، میں تمہیں ملازمت دے سکتی ہوں، لیکن اس ملازمت کی چند ایک شرائط ہیں، یعنی یہ ملازمت مشروط ہوگی۔ تم یہ بات اچھی طرح سوچ لو کہ میری شرائط پوری کیے بغیر یہ ملازمت نہیں مل سکتی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا؟ پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ سپنا نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، میرے سپنے کی تعبیر ہے۔ میں نے غلط نہیں سنا۔ میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ جب میں نے ارشا سین کو مخاطب کیا تو میری آواز بے قابو ہو کر خوشی سے لرزاں ہو گئی۔ میں یہ الفاظ سننے کے لیے صدیوں سے منتظر تھا۔ کہیں میرے کان دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ لیکن میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ میرے ہاں کی ملازمت کی نوعیت مختلف قسم کی ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم پراسرار اور بے رحم سا ہو گیا۔ مجھے کام کی نوعیت سے کوئی سروکار نہیں، میں نے بڑے دکھ بھرے لہجے سے جواب دیا۔ آپ جو کام دیں گی میں وہ… سنو، اس نے درمیان میں میری بات کاٹی، تمہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے اس کام کی نوعیت تو سنو۔ مجھے پیسہ چاہیے، صرف پیسہ۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ وہ پیسہ جو میرا پیٹ بھر سکے، مجھے 2 وقت کی روٹی دے سکے۔ پھر میری آواز میں ساری دنیا کی تلخی گھلنے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی ملازمت اور ذلت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے کتا سمجھ کر میرے گلے میں پٹا ڈال بھی دیں گی تو میں اف نہیں کروں گا۔ میرے سینے میں سانسیں الجھ گئی تھی۔ میری شرائط منظور کر لینے کی صورت میں تمہیں منہ مانگی تنخواہ مل سکتی ہے، اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے آپ کی شرائط منظور ہیں۔ جلد بازی اچھی نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ تمہیں سوچنے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت دے سکتی ہوں، ارشا سین نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں تمہاری منظوری کے بعد ہی اپنی شرائط بتاؤں گی۔ تم نے میری شرائط سننے کے بعد اسے ماننے سے انکار کیا تو… ارشا سین کا لہجہ یکایک خوفناک ہو گیا۔ پھر میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہوں۔ تم اس کمرے سے زندہ یا مردہ جاؤ گے۔ میں نے حیرت سے ارشا سین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں خوفناک ہو گئیں۔ میں اسے یکسر بدلا ہوا پا کر گھبرا گیا۔ کمرے میں رات کی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی، پھر بھی میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہ میز پر دوبارہ جھک کر سرد شفاف لہجے میں کہنے لگی، لیکن دوسری طرف زندگی میں ایک ایسا روشن پہلو بھی شامل ہے
جس میں قدم قدم پر دولت کی فراوانی اور آسائشیں تمہارے پیروں میں ہوں گی۔ دنیا کا ہر شخص ایسی خوابناک زندگی کے لیے ساری زندگی ترستا رہتا ہے۔ ارشاسین نے مجھے سپنوں کی ایک حسین وادی میں پہنچا دیا کہ میں اپنی ذات کو بھی فراموش کر بیٹھا۔ میرے کانوں میں بہت سارے سر ایک ساتھ گنگنا اٹھے۔ دولت کی شہنائیاں چاروں اطراف گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ یہ دنیا صرف دولت سے ملتی تھی۔ اس دنیا میں سب کچھ دولت تھی۔ دولت بھگوان سے بھی بڑھ کر تھی۔ ارشاسین نے اچانک ہی تحکمانہ لہجے میں کہا، نہیں، تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میں نے آپ کی شرائط سنے بغیر آپ کی غلامی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز گلے میں بھرا سی گئی اور آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ آپ میری بات کا یقین کس لیے نہیں کر رہی؟ سنو مسٹر، اس کا لہجہ بجلی کی مانند کڑک تھا، تم پھر جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ جلد بازی کا انجام پشیمانی ہے۔ میں ایک عورت ہوں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے جذبات کی روح میں بہہ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں انہیں قطعی پسند نہیں کرتی، لیکن کسی آدمی کا انتخاب کرتے وقت مجھے سوچنا پڑتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کیونکہ کتا اپنی اوقات کبھی نہیں بھولتا، لیکن انسان بہت خود غرض اور کمینہ ذلیل ہے۔ وہ سارے احسانات صرف لمحے بھر میں بھلا دیتا ہے۔ اس لیے میں انسان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک انسان سے کتے کا موازنہ نہ کریں۔ میں نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کتوں کی نسل کو بھی شرمسار کر دوں گا کہ ایک انسان ان سے کہیں آگے نکل سکتا ہے۔ تمہیں ایک انسان اور مہذب شخص ہونے کے ناطے اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے ہمدردی کے لہجے میں ٹوکا۔ کچھ دیر بعد ارشاسین نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک پستول نکالا تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پستول میری جانب اچھالا تو میں نے اسے فوراً ہی تھام لیا۔ میں نے اس پستول کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ پستول کس لیے؟ اس لیے کہ تم اس سے ایک شخص کو قتل کرو گے۔ ارشاسین نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ قتل؟ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، کس شخص کو؟ بنگلہ دیش کے صدر کو۔ ارشاسین بے حد سنجیدہ تھی، اس کی آواز میں تمکنت بھی تھی۔ تمہیں یہ میرا پہلا کام کرنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں اب تک کتنی لڑکیاں آئی ہیں اور ان میں کتنی تم پر مہربان ہوئی؟ اس نے سوال کیا۔ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی جس نے اپنی محبت اور اپنی ذات سے مجھے سرفراز کیا ہو۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میرے خیال میں تم عورتوں کے معاملے میں بہت بدقسمت رہے ہو۔ ارشاسین نے کہا، میں تمہاری شادی کرواؤں گی۔ ارشاسین بولی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ کیا لڑکیوں کی کوئی کمی ہے؟ آپ میری شادی کروائیں گی؟ میں سٹ پٹا گیا۔ میں نے سوچا میں کس مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، آخر اسے میری شادی سے دلچسپی کیوں ہے؟ ارشاسین نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ لفافہ بڑا اور قدرے پھولا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا اس میں تقرر نامہ ہے؟ اس لفافے میں کل 6 عدد تصویریں نوجوان لڑکیوں کی ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو پسند کرو۔ ارشاسین نے جواب دیا۔ لفافے میں 6 عدد پوسٹ کارڈ سائز کی رنگین تصویریں تھیں۔ میں نے پہلی تصویر دیکھی تو میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے یک بار کی گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج تک میں نے اتنی بد شکل اور بھیانک صورت کی لڑکی نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے دوسری تصویر، جو پہلی تصویر والی لڑکی سے بھی کہیں زیادہ بھیانک اور بدصورت عورتوں کی تھی۔ میں نے بدروحوں اور چڑیلوں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں اور قصے سنے تھے، کبھی انہیں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ سنا تھا کہ چڑیل سے بدصورت اور بھیانک شے اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ چڑیلیں ہی تھی۔ معلوم نہیں ان چڑیلوں کی تصویریں کس نے کھینچی، اور ارشاسین میری شادی چڑیل سے کیوں کروانا چاہتی تھی؟ آخر اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ارشاسین بھی شاید ایک کالی بلا تھی اور بلاؤں کی مہارانی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک حسین بلا کے روپ میں ڈھالا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر رگوں میں میرا خون خشک ہوا جا رہا تھا کہ واقعی یہ بلا ہوئی تو میں اس سے کیسے نجات پا سکوں گا۔ بہرحال ارشاسین بولی، تمہیں ان تصویروں میں سے اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ایک طویل اور صبر آزما انتظار کرنا ہوگا۔ اس کا لہجہ کاروباری انداز میں بدل گیا۔ میں تمہیں وقت اور مہلت دے رہی ہوں فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن یہ لڑکیاں کون ہیں؟ آپ نے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں بتایا۔ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ وہ لڑکیاں معمولی دولت مند نہیں بلکہ کروڑوں کی مالک ہیں، ارشاسین نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں قدم قدم پر آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرنا پڑے، تاہم تمہاری شادی میرے منصوبے کا آخری حصہ ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ فی الحال ایک بلا تو میرے سر سے ٹلی، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ پھر میں ہوٹل سے باہر آیا اور ایک قریبی ریسٹورینٹ کا رخ کی۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔
اب میری جیب خالی نہ تھی، اس میں 25,000 کی رقم تھی۔ سب سے پہلے میں نے حجامت بنوائی، پھر میں نے 4 جوڑے سلے سلائے خریدے اور جوتوں کا ایک جوڑا بھی خریدا۔ میں سیدھا اپنے فلیٹ پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ کرن نے تالا لگا دیا ہوگا۔ تالا نہیں لگا تھا، میرا ہی تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جوتے کپڑے فلیٹ میں رکھے، پھر میں شکنتلا آنٹی کے ہاں گھس گیا تاکہ انہیں خوشخبری سنا سکوں۔ کرن، اس کا چھوٹا بھائی وشواناتھ اور شکنتلا آنٹی نشست گاہ میں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 30 انچ کے ٹیلی ویژن پر ایک نئی فلم دیکھ رہے تھے۔ VCR چل رہا تھا۔ تم فلیٹ کب تک خالی کر رہے ہو؟ شکنتلا آنٹی نے غصے سے کہا۔ کیا تم اپنا سامان لے جانے اور چابی دینے آئے ہو؟ میں ابھی کچھ دن اور رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے کرن کی طرف پھر شکنتلا آنٹی کی طرف دیکھا۔ میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اب 1 گھنٹہ بھی تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرن نے غصے سے کہا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت فلیٹ خالی کرنا ہے۔ آپ لوگ ایسے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ میں تو صرف چائے پینے کے لیے آیا ہوں۔ کرن بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ کیا میں تمہاری نوکرانی ہوں جو تمہارے لیے چائے بناؤں؟ کرن گھراتی ہوئی بولی۔ کہو تو تمہارے لیے زہر لا دوں؟ چائے پلاؤ یا زہر دے دو، لیکن ایک بات سن لو کہ میں زہر کھا کر بھی نہیں مروں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں زہر۔ کرن نے درمیان میں تیزی سے میری بات کاٹی اور اپنی ماں سے بولی، ممی آپ سن رہی ہیں یہ کیسی بدتمیزی پر اتر آیا ہے؟ کرن، آخر تم کس لیے اتنی ناراض ہو رہی ہو؟ تم نے کتنے مہینوں تک مجھے اپنے نازک اور خوبصورت ہاتھوں سے طرح طرح کے لذیذ، مزیدار اور ذائقہ دار کھانے اور ڈشیں بنا کر کھلائیں، چائے، کافی اور جوس بھی۔ میں انہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تم یہاں سے جاتے ہو کہ نہیں؟ شکنتلا آنٹی کا پارا چڑھ گیا۔ کیا ہم تمہارے پتا جی کے نوکر ہیں، غلام ہیں جو تم حکم چلا رہے ہو؟ یہ کوئی دھرم شالہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہوٹل ہے۔ بغیرت، بے شرم، آرڈر دے رہے ہو؟ کرن نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے جیب سے رقم نکالی۔ میرے ہاتھ میں ہزار کے بہت سارے نوٹ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان پر اس طرح سے سکتہ چھا گیا جیسے کوئی بجلی آ گری ہو۔ میں نے اس میں سے ہزار کے 3 نوٹ نکال کر آنٹی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شکنتلا آنٹی کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ یہ فلیٹ تم اپنا ہی سمجھو، میں تم سے اس کا کرایہ بھی نہیں لوں گی۔ ہماری باتوں کا برا نہ ماننا، محبت میں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر میں اپنے کمرے کی جانب روانہ ہوا اور کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح اچانک میری آنکھ کھلی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہو رہی تھی۔ دستک دینے والے ہاتھ وشواناتھ کے نہیں تھے اور نہ ہی شکنتلا آنٹی کے تھے۔ یہ دستک تو پھول جیسے ہاتھوں کی تھی، جیسے فضا میں کوئی نغمہ گونج رہا ہو، ساتھ چوڑیاں بھی کھنک رہی تھی۔ میں تیزی سے بستر سے نکلا اور لپک کر دروازہ کھول دیا۔ میرا قیاس درست ہی نکلا۔ میری نظروں کے سامنے کرن تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی دلکش آواز کا زیرو بم فضا میں لہرایا۔ اس نے اپنی لمبی پلکیں جھپکائیں۔ مجھے اس کا اجازت لینا کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم بغیر اجازت کے بھی اندر آ سکتی ہو۔ پھر میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ کرن بڑی دیر تک میرے کمرے میں کرن بنی جگمگاتی رہی، میرے دل اور آنکھوں میں بسی رہی۔ ہم بڑی دیر تک محبت کا تاج محل تعمیر کرتے رہے۔ سپہر کے وقت میں کرن کو اپنے ہمراہ لے کر بیت المکرم اور نیو مارکیٹ گیا۔ وہاں اسے خریداری کروائی۔ شکنتلا آنٹی اور وشواناتھ کے لیے بھی خریداری کی۔ میں شکنتلا آنٹی کا احسان فراموش نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی ان کے احسانات اور کرن کی عطائیوں کو بھول سکتا تھا۔ وہ ساری زندگی کے لیے ایک یادگار تھی۔ رات 12 بجے کرن کی طرح میرے فلیٹ میں آئی تو مجھے حیرت نہ ہوئی۔ وہ ماضی میں بھی آ چکی تھی اور آتی رہی تھی۔ اس کے ماتا اور پتا رات نیند کی گولیاں کھا کر سوتے تھے، اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے کرن نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ دوسرے دن اسے پہلا شو دکھانے سینما لے گیا۔ وہاں رومانی فلم چل رہی تھی۔ اس کا آخری شو اور دن تھا، اس لیے ہال خالی پڑا تھا۔ ہم دونوں فلم کیا دیکھتے، ہماری اپنی فلم چلتی رہی۔ ہم دونوں انٹرول میں ہی اٹھ گئے، پھر ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ جب ہم دونوں گھر پہنچے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں شکنتلا آنٹی کے ہاں 1 گھنٹے تک بیٹھا گپ شپ کرتا رہا۔ کرن نے کھانا کھا کر لوٹتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ وہ آج رات بھی آئے گی۔ جب میں اپنے فلیٹ پر آیا تو میرا سینہ دھک سے رہ گیا۔ ارشاسین کا ملازم شامو میرے فلیٹ کے دروازے پر بڑے پراسرار انداز میں ٹہلتا ہوا میری آمد کا بے چینی سے منتظر تھا۔ وہ مجھے بڑا محتاط اور چکنا سا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز سے سلام کیا۔ کیا بات ہے شامو، خیریت تو ہے؟ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ میں نے تعجب زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ آپ فوراً ہی ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں۔ اس نے اپنی پتلون کی جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ اس پر گاڑی کا نام، بوگی نمبر اور سیٹ نمبر بھی درج ہے۔ یہ ریزرو کمپارٹمنٹ ہے۔ میں اپنے سوٹ کیس میں کپڑے رکھ رہا تھا کہ کرن آ گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا تم کہیں جا رہے ہو؟
مجھ سے بولے بغیر ہاں میں جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ابھی ابھی میرے باس کا آدمی آ کر گیا ہے، اس نے فوراً اسٹیشن پہنچنے کے لیے کہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آج رات رک جاؤ اور کل صبح چلے جاؤ؟ کرن نے مجھے خود سپردگی کی نظروں سے دیکھا اور میرے گلے میں باہیں حائل کر دی۔ تم ایک رات کی بات کر رہی ہو؟ میں 1 گھنٹہ بھی نہیں رک سکتا، بہت ہی ضروری کام ہے اور پھر نئی نوکری ہے۔ میں نے کہا پھر تم کب واپس آؤ گے؟ میں نے جواب دیا اس ملازم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ کہاں اور کتنے دنوں کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے کرن کو ارشا سین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتانا ضروری تھا کہ میں کرن کے بارے میں سوچتا ہوں، اور کملا پور ریلوے اسٹیشن وقت سے پہلے ہی جا پہنچا۔ گاڑی ابھی پلیٹ فارم پر نہیں آئی تھی، ارشا سین اور اس کا ملازم بھی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگی تو میں نے کمپارٹمنٹ تلاش کر کے اس میں اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس رکھ دیا اور پھر کمپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی حسین و جمیل باس کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑی کی روانگی میں جب 5-7 منٹ باقی رہ گئے تب میں نے ارشا سین کو دیکھا۔ وہ اپنے ملازم شاموں کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ ملازم کے ہاتھ میں ایک بڑا چرمی سوٹ کیس تھا۔ میں نے ارشا سین کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ نیلے رنگ کی ساڑی میں بلا کی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ جانے کتنے لمحوں تک میں بے خودی کے عالم میں اس کو دیکھتا رہا اور دل کو برماتا رہا۔ ارشا سین نے مجھ سے چند ایک رسمی باتیں دریافت کی اور میری خیریت پوچھی، پھر وہ میرے ساتھ کمپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ اس کا ملازم شامو بھی ساتھ تھا۔ ارشا سین نے میرے اور اپنے درمیان ایک باس اور ملازم کا فاصلہ قائم رکھا۔ پھر ارشا سین نے اپنے سوٹ کیس سے ایک انگریزی ناول نکالا اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میرے پاس پڑھنے یا وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں کچھ دیر تک تو کرن کے بارے میں سوچتا رہا، پھر مجھے جھرنا کی یاد آئی۔ جانے کیا بات تھی کہ میں نے ارشا سین میں قدرے جھرنا کی مشابہت محسوس کی تھی، وہ جیسے جھرنا کی بہن ہو۔ کبھی کبھی لمحے کے لیے مجھے ارشا سین پر جھرنا کا دھوکہ ہونے لگتا، پھر میں باہر جھانکتے ہوئے چور نظروں سے ارشا سین کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ 1-2 مرتبہ ارشا سین نے میری نگاہ کی چوری پکڑ لی، لیکن اس کے بشرے سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ یکایک اسے خیال آیا تو اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ کیا آپ دونوں میری وجہ سے جاگ رہے ہو؟ جی ہاں، میں نے سر ہلایا۔ آپ سو جائیں تو ہم بھی سو جائیں گے، یوں بھی نیند نہیں آ رہی۔ میں نے جھوٹ بولا، جب تک یہ ناول ختم نہیں کروں گی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ارشا سین نے جواب دیا، آپ دونوں سو جائیں۔ میں اس حکم کا منتظر تھا، چنانچہ میں اوپر والی برتھ پر جا کر دراز ہو گیا۔ پچھلے 2 دنوں سے کسی قدر تھکا اور نڈھال سا ہو گیا تھا، اور پھر کرن نے 2 راتیں سونے نہیں دیا۔ اس تھکن کے باعث مجھے جلد ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہ جانے کیسا شور یا دھماکہ تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ایک روح فرسا منظر دیکھا جس کا مجھے یقین نہیں آیا۔ یہ کوئی خواب نہ تھا۔ ایک شخص جس کی جسامت دیو جیسی تھی اور اس کا قد کسی بھی طرح 6.5 فٹ سے کم نہ ہوگا۔ ایسی قامت کے لوگ بنگال میں لاکھوں ہوتے ہیں۔ نہایت پراسرار انداز میں کمپارٹمنٹ میں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی لال آنکھوں سے وحشیانہ پن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ اور خوفناک تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوفناک اس کے ہاتھوں میں چمکتا ہوا چھرا تھا، جس کی تیز دھار پھل اور چمک نے جیسے میری روح قبض کر لی تھی۔ وہ پہلے سے کہاں چھپا ہوا تھا؟ اس کمپارٹمنٹ میں کیسے گھس آیا؟ اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ اس کھڑکی کے ذریعے سے اندر آیا ہوگا جس کے پاس میں بیٹھا تھا، اور اسے کھلی چھوڑ کر اوپر والی برتھ پر سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ یا اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ والے واش روم میں پہلے سے چھپا ہو۔ اس میں 2 واش روم تھے۔ یہ کمپارٹمنٹ اسپیشل VIP اور کل 6 افراد کے لیے تھا، جو ارشا سین نے پورا بک کروایا تھا۔ بہرحال اس کی یہاں موجودگی کا مقصد ڈکیتی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے واقعات تو سفر کے دوران پیش آتے رہتے تھے۔ ارشا سین کے ہاتھ سے ناول چھوٹ کر فرش پر گر پڑا، جسے اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی سہمی ہوئی سی کھڑی تھی۔ اس خبیث بدماش نے فضا میں چھرا لہرایا اور کسی قدر محتاط انداز میں ارشا سین کی جانب بڑھا۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز سے رک گیا۔ پھر اس نے کسی قدر نرم آواز میں کہا، خادم اپنی مہارانی کی خدمت میں نمسکار کہتا ہے۔ ارشا سین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، البتہ اس کا چہرہ تمتما گیا اور اس کا سینہ بری طرح دھڑک اٹھا۔ دھتو! چند لمحوں کی اذیتناک خاموشی کے بعد ارشا سین کی تحکمانہ آواز ابھری، لیکن اس میں لرزیدگی نمایاں تھی۔ آپ نے اس غلام کو پہچان لیا مہارانی؟ ورنہ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ مجھے بھول گئی ہوں گی۔ وہ بھونڈے پن سے بولا، تم اور یہاں یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایسی اوچھی گھٹیا اور ذلیل حرکتوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی؟
تمہیں ادب سے اور زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے کانپنے لگی۔ سرکار، دھتو کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ استہزائی لہجے میں کہنے لگا، آپ جانتی ہیں کہ اب میں کس کا غلام ہوں، لہٰذا اب مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی آپ مجھے اپنا غلام سمجھے، اور آپ مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتی۔ تم جس کے بھی غلام ہو، بہرحال غلام ہو۔ تم یہاں کیوں اور کس لیے آئے ہو؟ وہ ایک مہارانی کی طرح بڑے وقار اور تمکنت سے بولی۔ اس لیے کہ میں اپنے نئے آقا کے حکم پر عمل کروں۔ انہوں نے جو مشن سونپا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ کون سا مشن؟ کیا مشن؟ ارشاسین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا کون سا مشن ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کا حکم ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں اور آپ کا سر اس کے چرنوں میں ڈال دوں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے قتل سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ارشاسین ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں۔ اس نے بے خوفی سے پوچھا۔ ارشاسین نے اپنے ملازم شامو کی طرف دیکھا جو ایک طرف بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا۔ ارشاسین اور شامو کی نظروں میں کسی قسم کا جو تبادلہ ہوا اسے دھتو کی تیز نگاہوں نے فوراً ہی تاڑ لیا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ جیسے ہی شامو کے جسم میں جنبش ہوئی تو دھتو نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، پھر وہ گھرایا۔ او کتے کی اولاد، اگر تو نے کوئی حرکت کی تو میں تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ دھتو، شامو نے گرج کر کہا، ذلیل حرام زادے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ میں جو سمجھتا ہوں تجھے اس سے کیا؟ میں جو اپنا کام انجام دینے آیا ہوں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ دھتو نے جواب دیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مالکن کو تیرے ناپاک ہاتھوں سے مرنے دوں گا؟ شامو نے بھپر کر فرش پر تھوکا، کیا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں جو اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ کسی غلط فہمی میں مت رہو نمک حرام۔ شامو کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خون ابلنے لگا۔ تو مجھے دھمکا رہا ہے؟ دھتو کہا مار کر بڑے زور سے ہنسا۔ ایسا تو نہیں کہ تو نے بھنگ پی رکھی ہو؟ تو کیا ذلیل اور حرامی شخص ہے جو میری مالک کا نمک کھا کر بھی نمک حرامی کرتا ہے؟ شامو غضبناک ہو کر بولا، کیا تیری برادری میں بھی تجھ جیسے کتے اور نمک حرام ہی پیدا ہونے لگے ہیں؟ مجھے تو بھی حرام کی اولاد لگ رہا ہے۔ شامو کے آخری جملے نے دھتو کو غضبناک کر دیا۔ وہ شامو کی طرف جھپٹا ہی تھا کہ ارشاسین کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، دھتو ٹھہرو، رک جاؤ، میری بات سنو، خبردار جو تم نے شامو کو ہاتھ بھی لگایا۔ ارشاسین نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تم بتاؤ کہ تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ آپ مجھ سے سودے بازی کرنا چاہتی ہیں یا فریب دینا؟ دھتو نے شامو پر چھرا رکھتے ہوئے ارشاسین سے پوچھا، میں تم سے ایک ایسا سودا کرنا چاہتی ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارشاسین نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ ارشاسین نے خالص کاروباری لہجے میں پوچھا، میں تمہیں تمہارے مالک سے کہیں زیادہ نواز سکتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے مالک سے غداری کا کیا انعام دے گی؟ اس نے کس قدر توقف کے ساتھ پوچھا۔ وہ ارشاسین کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ 2 لاکھ ٹکے، ارشاسین نے جواب دیا۔ تم اس رقم سے ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں جا کر کوئی اچھا سا کاروبار کر سکتے ہو۔ دھتو نے حقارت سے منہ بنایا، کیا آپ مجھے دان دے رہی ہیں؟ کیا تمہارے نزدیک 2 لاکھ کی رقم کوئی حقیقت نہیں رکھتی؟ ارشاسین بولی، بنگلہ دیش کی رقم کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ آپ مجھے ہندوستانی کرنسی میں 2 لاکھ کی رقم ادائیگی کریں۔ دھتو نے خالص کاروباری لہجے میں کہا، اس کے علاوہ آپ 1 لاکھ روپے انعام کے طور پر بھی دیں گی۔ آپ کو منظور ہے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، ارشاسین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں یہ وچن دینا ہوگا کہ اس بات کا ذکر نہیں کرو گے۔ میں مر جاؤں گا، اپنے آقا سے نمک حرامی نہیں کروں گا، اس نے جواب دیا۔ اس نے ایک فلک شگاف کہا لگایا، ان دونوں کو واش روم میں بند نہیں کروں گا، بلکہ قتل کر کے ان کی لاشیں باہر پھینک دوں گا، پھر آپ کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا، پھر آپ کے سوٹ کیس کی دولت نکال لوں گا، آپ کے سوٹ کیس میں آپ کا سر رکھ کر آقا کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آقا سے معاوضہ اور انعام بھی الگ لوں گا۔ پھر وہ کہا مار کر زور سے ہنسنے لگا۔ کیسی ہارر فلم اس ڈبے میں چلنے والی ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس میں سیکس بھی ہوگا۔ دھتو کو یکلک پٹری سے اترتے دیکھ کر میں جیسے برف کا طوطا بن گیا، اور اس کی باتوں اور خطرناک ارادوں نے میری حالت ایک لاش کی طرح کر دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں دھڑک رہا تھا۔ پہلے تو وہ ارشاسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری اور شامو کی بھی شامت آنے والی تھی۔ شامو جو سوٹ کیس پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، وہ بجلی کی طرح تیزی سے گھوما اور سنسناتے ہوئے تیر کی طرح دھتو پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک بڑا سا چاقو چمک رہا تھا۔ دھتو پہلے تو بھونچکا سا ہو گیا، اس سے پہلے کہ دھتو سنبھلتا اور اپنا بچاؤ کرتا۔ شامو نے بڑی سنگ دلی سے اپنا چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ کر باہر نکالا۔ دھتو کے ہاتھ سے چھرا چھوٹ کر فرش پر گر پڑا اور وہ ایک دل خراش چینخ مار کر پیٹ کے بل جھکتا چلا گیا۔ شامو نے اسے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دی اور پے در پہ اس کی پیٹھ، گردن اور بازو پر نفرت، حقارت
اور تیش سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ دھتو کی دردناک چیخیں دل دہلا رہی تھی اور وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ شامو جیسے اسے خون میں نہلانے پر تل گیا تھا۔ میں یہ خونی منظر نہ دیکھ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نیچے والی برتھ پر لیٹا ہوا تھا۔ ارشاسین مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ میرے بازو کو جھنجھوڑ کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میرے منہ میں پانی کے چھینٹے بھی مار رہی تھی۔ کئی لمحوں تک میری کچھ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں کہاں ہوں۔ اس وقت میرا دماغ معطل تھا اور اس کے سارے گوشوں میں تاریکی سی تھی۔ جب میری نظر ارشاسین کی پشت پر کھڑے ہوئے شامو پر پڑی تو ذہن کے سارے دریچے جیسے ایک ایک کر کے کھل گئے۔ پھر وہ خونی واقعہ تازہ ہو گیا۔ میرے رگوں پہ میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارشاسین کی طرف دیکھا۔ تم بڑے کمزور دل کے آدمی ہو، ارشاسین مسکرائی۔ ایک جوان مرد ہو کر بزدلوں کی طرح بے ہوش ہو گئے۔ گاڑی بڑی تیزی سے چیختی چنگاڑتی اور رات کی تاریکی اور خاموشی کا سینہ چیرتی چلی جا رہی تھی۔ میری نیند اڑ گئی تھی۔ اب کیسے آ سکتی تھی نیند؟ کچھ ہی دیر بعد، معلوم نہیں وہ کون سا اسٹیشن تھا، گاڑی اس اسٹیشن پر رکی تو شامو اتر گیا اور پھر شامو واپس نہ آیا۔ گاڑی چل پڑی۔ میں نے ارشاسین سے پوچھنا مناسب بھی نہیں سمجھا کہ شامو کیوں نہیں آیا اور کہاں گیا اور کس لیے گیا۔ میں نے اس سے دھتو کے متعلق بھی نہیں پوچھا۔ میں نے ارشاسین سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ دھتو کہاں اور کس لیے گیا۔ اس کمپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اگر وہ میری باس نہ ہوتی اور یہ خونی واردات پیش نہ آئی ہوتی تو شاید میں اس تنہائی میں ناک بن کر اس حسین بلا کو ڈس لیتا۔ میرے جذبات اسے دیکھ دیکھ کر تند ہو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد برتھ پر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی۔ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے نہ تو اس بات کا کوئی ڈر، کوئی خوف اور احساس تھا کہ ایک جوان مرد اس تنہائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر گہری نیند میں اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ ساڑی کا پلو فرش پر گرا ہوا تھا۔ لباس بھی بے ترتیب سا ہو گیا۔ اس کے جسم کی نمائش میرے لیے ایک امتحان بن گئی۔ نیند نے مجھے بھی دبوچ لیا، ورنہ میرے پرانگدہ خیالات اور جذبات شاید مجھے بہکا دیتے۔ ارشاسین مجھ سے پہلے بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے جگایا بھی تھا۔ چٹاگانگ شہر میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک درمیانہ درجے کا ہوٹل جس کا نام کاجو تھا، اس میں ارشاسین نے ایک ڈبل بیڈ روم کرائے پر لیا۔ رجسٹر میں اس نے میاں بیوی کا اندراج کروایا۔ میرا نام اس نے گپتا سین لکھا۔ یہ میرا فرضی نام تھا۔ اس نے اپنا نام ارشاسین ہی لکھوایا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں پہلے نہا لوں پھر وہ نہائے گی۔ نہانے کے بعد ہم دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تو شامو بھی آ گیا۔ سپہر کے وقت ہم دونوں شامو کی رہنمائی میں پہاڑ تلی کے ایک بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ یہ کرائے کا بنگلہ تھا، لیکن بہت خوبصورت تھا، جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ارشاسین نے ملاقاتی کمرے میں چائے پی، پھر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے کمرے سے آئی تو اس کے ہاتھ میں خاکستری رنگ کا ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ اس نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس لفافے میں جو چیزیں ہیں انہیں باہر نکال کر میز پر رکھو، اس نے مجھے حکم دیا۔ اس لمحے وہ مجھے بڑی پراسرار اور خوفناک دکھائی دی۔ ویسے وہ صبح سے ہی اس طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بہت کم گفتگو بھی کی۔ میں نے وہ لفافہ میز پر الٹ دیا۔ اس لفافے میں ایک تیز خنجر اور پستول برآمد ہوا۔ میں نے حیران زدہ لہجے میں پوچھا، یہ کیا؟ ارشاسین نے کہا، آج تمہیں ایک حسین اور نوجوان لڑکی کو قتل کرنا ہے۔ قتل؟ میں اچھل پڑا۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہاں قتل۔ میں تمہیں اس لڑکی کو قتل کرنے کا حکم دے رہی ہوں، اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ میں گمسم اپنی جگہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ یہ حسین بلا کا حکم تھا جس کی میں سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کیا مجال اور ہمت تھی کہ لب کشائی کر سکوں۔ نصف رات کے قریب شامو مجھے اپنے ہمراہ لے کر قتل گاہ کی طرف چل پڑا۔ گھپ اندھیرے اور گہرے سناٹے میں ہم دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے چند قدم آگے تھا اور بڑی بے فکری اور بے پرواہی سے چل رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے بری طرح کھل رہی تھی۔ میرے پیروں میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ شامو کا ساتھ دے سکوں، اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے چل سکوں۔ وہ مجھے بار بار پلٹ کر دیکھ لیتا کہ کہیں میں فرار نہ ہو جاؤں یا کہیں چھپ تو نہیں گیا۔ شامو جس قدر پرسکون تھا، بس اتنا ہی میں نروس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرغی تک ذبح نہیں کی، جبکہ کچھ دیر بعد ایک لڑکی میرے ہاتھوں موت کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ اسے خنجر اور صفاقی سے قتل کرنا تھا۔ میرے دل کے کسی کونے میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر شامو کی کھوپڑی پر دے ماروں۔
اس طرح وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر اس کا سر کسی بڑے پتھر سے کچل کر اس کی لاش جھاڑیوں میں ڈال دوں، پھر میں واپس جا کر ارشاسین کو اپنے جذبات کا نشانہ بناؤں، پھر اس خنجر سے اس کا خاتمہ کر کے اس کی ساری دولت لے کر فرار ہو جاؤں، جھرنا کے گاؤں پہنچ جاؤں، پھر جھرنا سے شادی کر کے اپنی ساری زندگی بتا دوں۔ پولیس ساری زندگی میرا سراغ نہ لگا پائے گی۔ میں صرف سوچ ہی سکتا تھا، لیکن اس پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھ میں ایسی ہمت نہیں تھی۔ شامو ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر بنی ہوئی وسیع و عریض کوٹھی کے سامنے پہنچ کر رکا۔ اس کوٹھی کی شان و شوکت بتا رہی تھی کہ اس کا مالک لاکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی ہے۔ چاروں طرف گپ اندھیرے میں وہ کوئی جگمگاتے ہوئے چاند کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے احاطے میں روشنیوں نے دن کی طرح اجالا کیا ہوا تھا۔ شامو مجھے اس کوٹھی کے عقبی حصے میں لے آیا۔ جب میں نے اپنی سانسوں پر قابو پایا تو شامو نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، اس کوٹھی کا مالک اور اس کی جوان بیٹی باس کی بدترین دشمن ہے۔ اس لڑکی کا باپ دیش سے باہر گیا ہوا ہے۔ باس اس لڑکی کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے باپ کو واپس آنے دیا جائے؟ پہلے اسے ختم کیا جائے، پھر اس کی بیٹی کو۔ میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں، یہ باس جانتی ہے، شامو نے کہا۔ وہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی انہیں مشورہ اور رائے دے۔ سنو، اس لڑکی کو قتل کرنے سے تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ میں کوئی پیشہ ور قاتل تھوڑی ہوں جو اسے قتل کر کے خوشی محسوس کروں، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی بہت حسین اور پرشباب ہے، شامو کہنے لگا۔ جتنی حسین ہے اتنی ہی بد چلن اور بدکار بھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری آپ جیسے جوان مرد ہے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی تمہاری جولی میں پکے آم کی طرح گر پڑے گی۔ وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے ہو، پھر آپ اس کی محبت اور مہربانی سے فائدہ اٹھانا، طوفان گزر جانے کے بعد اسے قتل کر کے آ جانا۔ لیکن یہ لڑکی کس کمرے میں ہے اور اس کا کمرہ کون سا ہے؟ میں اس کے کمرے میں کیسے جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، شامو نے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ آپ اس جگہ سے دیوار کی منڈیر پر چڑھ جائیں۔ احاطے میں اترتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ذرا بھی آواز اور کوئی آہٹ پیدا نہ ہو۔ سامنے ہی آپ کو سپاری کے درخت کے پاس ایک کمرے کی کھڑکی کھلی دکھائی دے۔ اس کوٹھی میں بغیر گرل کے وہی ایک کھڑکی ہے۔ اس کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو جائیں۔ اس کمرے کے اندر ایک پلنگ پر 16 برس کی حسین و جمیل لڑکی سو رہی ہوگی۔ اس کو قتل کرنا ہے اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر سے دروازے کی کنڈی کھول دیں تاکہ اسے قتل کرنے کے بعد آپ زینے سے باہر آ سکیں۔ میں آپ کو نیچے والے زینے پر مل جاؤں گا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، تم نے لڑکی کی عمر اور اس کے حسن کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن اس کا حلیہ نہیں بتایا۔ میں نے جو کچھ بتایا کیا وہ کافی نہیں؟ شامو نے حیرت سے کہا۔ آپ اس کا حلیہ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطی سے کسی اور لڑکی کو قتل کر دوں؟ میں نے کہا، اس لیے حلیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے دونوں رخساروں پر 2 تل موجود ہیں۔ شامو نے چونک کر جواب دیا، اچھا کیا آپ نے جو اس کا حلیہ پوچھ لی، مگر اس کھڑکی تک پہنچنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ میں نے بے چارگی سے کہا، سیوریج لائن کے پائپ کے ذریعے اوپر چڑھنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ شامو نے میری ہمت بندھائی، حوصلہ کریں، یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ جوتے اتارتے ہوئے اچانک ہی ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا۔ میں نے اس کے پیر پکڑ کر منت کی، بھائی شامو، کیوں نہ یہ فرض تم خود ہی ادا کر دو اور باس سے میرا نام لے دو؟ میں تمہیں اس کے عوض ایک بڑی رقم نظر کرنے کے لیے تیار ہوں، 5000 کی رقم۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، بولو منظور ہے؟ شامو نے فوراً ہی جھک کر بڑے ادب سے میرے ہاتھ اپنے پیروں سے الگ کیے۔ آپ تو ابھی سے ہمت ہار رہے ہیں۔ کیا کروں؟ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، معلوم نہیں آئندہ کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ یہ میرا پہلا قتل صرف امتحان نہیں بلکہ ایک طرح سے ریہرسل بھی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو قتل کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ شامو نے جیسے میرے سینے میں زہریلا خنجر اتار دیا۔ میں ہراساں اور بھونچکا سا ہو گیا۔ پھر میں نے لرزاں آواز میں پوچھا، شامو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے تن تنہا سینکڑوں آدمیوں کو قتل کرنا ہے؟ جی ہاں، شامو نے اپنا سر ہلایا۔ اس لیے تو آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ سے یہی کام لیا جاتا رہے گا۔ میں نے سٹ پٹا کر شامو کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔